نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحکیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان تھا کہ فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پھیلا دیا، تمہارے جسم میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، اور فرمایا کہ رات دن کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف اور زبان کا اختلاف یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ رات کو تم سوتے ہو، فریش ہو جاتے ہو، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ آج کی ان آیات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ خوفا و طمعا، جس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے نا جی، تو ڈر تو لگتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، اور کئی اس طرح واقعات ہوتے ہیں کہ بجلی گری، پورا گھر جل گیا، درختوں پہ گر گئی، پہاڑوں پہ گر گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بجلی دی بھی اللہ دکھاتا ہے، جو بجلی کی چمک ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرمایا خوفاً و طمعاً، اور اس میں امید بھی ہے۔ امید کیا ہے؟ کہ اس سے بارش آ جائے گی، اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ زمین خشکی سے جو ہے وہ زمین مر جاتی، وہ کوئی فصل وغیرہ کے قابل نہیں رہتی، لیکن فرمایا اس بارش سے زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سوچتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اس سے انسان سیدھے راستے کا تعین کرتا ہے، اچھائی برائی کا تعین کرتا ہے۔ عقل نہ ہو تو انسان وہ پھر غلط راستوں پہ جاتا ہے۔ اکثر یہ جو غلطی کرتے ہیں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس بجلی کے آنے میں اور پانی کے نازل ہونے میں اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین قائم ہے اور آسمان قائم ہے اور زمین بھی قائم ہے، ورنہ اتنا بڑا آسمان
بغیر ستونوں کے ہم ایک چھت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، فرمایا کہ یہ قائم ہے اور زمین بھی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ تو ابھی اس کے حکم سے قائم ہے۔ فرمایا ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب وہ تمہیں زمین سے آواز دے گا، بلائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا انتم تخرجون، زمین میں جب ہم مدفون ہوں گے، جب اللہ بلائے گا تو سارے نکل پڑیں گے، چل پڑیں گے۔ اسرافیل جب وہ اپنی وہ بجائے گا تو سارے لوگ قبروں سے اور جناب زمین سے نکل کے اور میدان حشر کی طرف اذا انتم تخرجون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ لہو من فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ہر چیز زمین و آسمان میں سوائے انسان کے کہ یہ جو ہے نافرمانی کرتا ہے، باقی ہر چیز، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، بارش کا حکم ہوتا ہے اس کو دیکھ لو، باقی مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، سوائے انسان۔ کل لہ قانتون، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے اور سب کے سب اسی کے تابع دار ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ہمارے ذمہ اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں لیکن ہم نہیں پوری کرتے، اس کے حکم کو نہیں مانتے، باقی ہر چیز اس کے حکم کو مانتی۔ نماز تک ہم نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا کہ لہو من فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور فرمایا اللہ کی شان تو یہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، انسانوں کو شروع میں بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تمام مخلوقات کی ابتدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی، اور کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے، کوئی اور بنا سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، پھر دوبارہ جب وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ کی ذات، اللہ کی شان وہ ہے جس نے تخلیق کیا مخلوق کو، ثم يعيد، دوبارہ بھی پھر جناب کیا ہوگا کہ ان کو لٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہے، یہ دوبارہ بنانا اس کے لیے، پہلے بھی اس کے لیے آسان تھا اور دوبارہ بھی وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ انسان اور کسی اور مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن، ہو جا، بن جا، فیکون، وہ چیز بن جاتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کن، بس ہو جا، پیدا ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی شان بہت اونچی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اللہ کی شان وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی صفات، اس کی شان زمین و آسمانوں میں سب سے اونچی شان اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کمال قدرت کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، زبردست ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، کہ ہمارے طرح اس کے فیصلے نہیں ہوتے کہ جلدی میں فیصلہ کرے، اس کے فیصلے بڑے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ کی نشانیوں کا ذکر اس طرح ہوا کہ فرمایا کہ وہ بجلی کو بھی بھیجتا ہے، اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں امید بھی ہے، پانی اتارتا ہے، زمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتی ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ
زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، جب وہ بلائے گا نا، اذا انتم تخرجون، پھر تمہیں جانا پڑے گا، پھر رک نہیں سکتے۔ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے سب اسی کا ہے، اور ساری مخلوق اس کی تابعدار ہے، کوئی مخلوق انکار نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ ابتدا بھی اسی نے کی اور آخر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور اس کی شان بہت اونچی ہے، اس کی صفات بہت اونچی ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔